الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا حق بالحق محبوب الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرات اکرام قدر، سامعین کرام، مومنین کرام، ذوی الاحترام، آج ہم لوگ جس عنوان سے بیٹھے ہوئے ہیں غم منانے کے لیے، یہ تاریخ سرکار ختم مرتبت کی بیٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کے ساتھ جو ظلم ہوا، جسے توڑا گیا، اسی کے غم منانے میں آج 8 شوال کو دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت کا دل رکھتا ہے، اور خصوصاً وہ احساس والے لوگ، حس والے لوگ، جن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہب میں اگر کوئی انسان کسی بھی مرد کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ظلم مردوں کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے، لیکن صنف نسواں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو پوری انسانیت اسے اس انداز سے یاد کرتی ہے، کوئی بھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ اور وہ بیٹی کہ جو سرکار ختم مرتبت، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی کلام نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ خدا کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ اس نبی نے کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا رسالت کا جز ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا گیا؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جو کار رسالت پیغمبر اکرم کے زمانے میں اور اللہ کے نبی اپنے بابا کے زمانے میں، اس بی بی نے اپنے بابا کے ساتھ وہ خدمت کی ہے کہ جس کو دنیا بھلا نہیں سکتی۔ جیسے ایک مرتبہ 2 دن کا فاقہ اور شہزادی کونین بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 2 روٹی جو کی پکائی، اور اس 2 روٹی جو ان کے بچوں کے لیے ناکافی تھی، لیکن 1 روٹی میں خود اور اپنے بچوں کو تناول کرایا اور 1 روٹی اپنے بابا کی خدمت میں پیش کیا۔ مسلمانوں میں وہ عجیب و غریب حالات تھے کہ سارے مسلمان اکثر و بیشتر پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ چند صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، اور اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹا کے دکھایا، یا رسول اللہ بھوک سے اتنا انسان پریشان ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی گفتگو سنی، سر کو جھکایا اور اپنے بھی شکم مبارک سے اللہ کے نبی نے کپڑے کو ہٹایا تو سب 1 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کا نبی 2 پتھر باندھے ہوا تھا۔ فاقہ شکنی کی وجہ سے اس دین کی خدمت میں کار رسالت بی بی زہرا ہے۔ لیکن عزیزو، آج ایسے حالات دنیا میں جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی پر آمادہ، یہ آل سعود نہیں بلکہ یہ آل یہود ہے۔ اس نے وہ کام انجام دیا کہ جس طریقے سے ابتدائی اسلام میں کچھ یہودیوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تاکہ مسلمان بن کے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، وہی کام یہ سعودی حکومت کے رہنما جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے تب سے یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنی پر آمادہ ہے، اور اس نے حد کر دی۔ ان تکفیریوں نے، ان وہابیوں نے دنیا میں صرف اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان تمام تر انسانوں کو بھی اس وقت ظلم کا شکار ان تکفیریوں نے بنا رکھا ہے۔ دیگر ممالکوں میں جہاں بھی ظلم و زیادتی داعش کی شکل میں،
تکفیری آج پھیلے ہوئے ہیں، یہ آل سعود ہی ہے، اور ان کا دوسرا نام آل یہود ہے۔ وہ بی جو اللہ کا نبی مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتا تھا، اور اس اللہ کے نبی نے خطبے میں کہا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے، سوال کیا اللہ کے نبی نے امت مسلمہ سے، اصحاب کرام سے۔ تو ایک مرتبہ امام حسنین، امام کریمین حسن اور حسین گھر میں بیت الشرف میں تشریف لائے، انہوں نے کہا مادر گرامی، نانا نے آج خطبے میں یہ پوچھا ہے کہ ایک صنف نسواں کے لیے، ایک خاتون کے لیے سب سے خوبصورت اور بہتر چیز کیا ہے؟ تو اس وقت بی بی زہرا نے کہا کہ میرے لاڈلو جاؤ اور جا کے بابا سے کہہ دینا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور نہ نامحرم اسے دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ جواب تھا جو قیامت تک کے لیے تمام تر عورتوں کے لیے پیغام محبت ہے۔ اور پیغام شہزادی فاطمہ کے بہت سے ایسے پیغامات ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، بس عزیزو آپ کی خدمت عالیہ میں ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے شہزادی فاطمہ کے روزے کو توڑا ان کو قبر کی منزلوں میں سخت سے سخت عذاب عنایت فرما، اس لیے کہ وہ بیٹی جس کے در پر اللہ کا نبی آ کر سلام کرتا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پردہ کر جانے کے بعد وہ صحابی اور وہ معزز اسلام کہ جو مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، جس کو دنیا بلال حبشی کہتی ہے، شور ہوا مدینے میں کہ بلال آیا ہے زمانے کے بعد۔ یہ خبر بیت الشرف بی بی زہرا میں پہنچی، پتہ چلا شہزادی کو کہ بلال آیا ہے۔ سارے لوگ، سارے مسلمان بلال کے استقبال میں مدینے کے باہر گئے اور شہر میں بلال کو لے کر آئے۔ جیسے بلال شہر میں داخل ہوئے، اللہ کے اس مؤذن کو، اللہ کے اس نمائندے کو، اللہ کے اس نمائندے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی خبر ہوئی کہ بلال آئے ہیں، تو دیکھا یہ جائے کہ بلال جاتے کہاں ہیں۔ سیدھے بلال بی بی زہرا کے بیت الشرف کے قریب آ کر سلام کرتے ہیں۔ جیسے شہزادی نے سلام کا جواب دیا، شہزادی نے کہلوایا کہ جاؤ فضہ بلال سے کہو کہ بی بی زہرا کی یہ خواہش ہے کہ گلدستہ اذان پر جا کر اذان دے۔ بلال نے کہا کہ بی بی، ہم نے جب سے رسول اللہ دنیا سے پردہ کر گئے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب اذان نہیں دوں گا، لیکن شہزادی آپ کا حکم ہے کہ مرتبہ بلال گلدستہ اذان پر جاتے ہیں، ادھر بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا مصلی عبادت پر ہیں۔ آواز آئی گلدستہ اذان سے، مؤذن اسلام کی آواز، اللہ اکبر۔ بی بی نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنے دہنے اقدس سے ادا کیا۔ جیسے بلال حبشی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، بی بی زہرا کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا، غش کھا کے مصلی عبادت پر گر گئی۔ یہ جیسے اس عالم میں شہزادی فاطمہ کو دیکھا، فضہ نے آواز دی کہ بلال دیکھو تیری شہزادی مصلی عبادت پر غش کھا گئی ہے۔ ایسے مظالم شہزادی فاطمہ پر کیا 18 سال کی عمر میں کوئی بی بی عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے؟ ایسا ظلم کسی بی بی پر دیکھا کہ جو 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے اور اس کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں؟ بی بی زہرا کا یہ اصول تھا۔ مولا علی نے ان کے بابا کے رونے کے لیے بیت الحزن تعمیر کرایا، اور اس کو بھی لوگوں نے اور اس دور حکومت نے قائم اور دائم نہیں رہنے دیا، اسے بھی مسمار کر دیا۔ ایک دن بی بی زہرا بیت الشرف میں عجیب و کرب و پریشانیوں کے عالم میں تھی کہ کائنات کے امیر آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ بی بی زہرا کے پورے جسم پر گرد و غبار ہے۔ شہزادی سے پوچھا کہ بنت پیغمبر، آج آپ کا یہ عالم کیا ہو گیا؟ کہ مرتبہ ہاتھوں کا سہارا اشارہ کیا، امام علی نے اپنے دست مبارک سے بی بی زہرا کو سہارا دیا۔ شہزادی کھڑی ہوئی اور بتایا کہ ابوالحسن، آج مسلمانوں نے ایک نیا ظلم کر دیا۔ کہا وہ کون سا ظلم کر دیا؟
کیا؟ کہا جس درخت کے نیچے میں فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے لیے گریا کرتی تھی، بیٹھ کے رویا کرتی تھی، آج مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ کیا یہ مصیبت کا وقت نہیں ہے؟ پوری انسانیت سوچے اور یہ غور کرے کہ اللہ کے نبی کے بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ آج میں اپنے اور تمام تر مومنین کرام کی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں ان ہدام جنت البقیع کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور پوری انسانیت بآواز بلند اس وقت گریہ کر رہی ہے۔ ہر گوشے گوشے سے یا زہرا کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اللہ رحمۃ اللہ۔